السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط نمبر 27 میں ہم نے جنگ فجار اور معاہدہ حلف الفضول کے بارے میں بات کی تھی، اور آج کی قسط یعنی قسط نمبر میں ہم یہ بات کرنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کا خطاب۔ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ پچھلی قسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے زمانہ کے دو مشہور واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ اب ہم اس قسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور شباب کے مزید حالات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو ساری زندگی شرک و گمراہی رسول جاہلیت سے محفوظ رکھا تھا۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے اپنے خاندان اور قبیلہ اور قوم کے صالح ترین انسان قرار پائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اسی طرح نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے نبوت و رسالت سے پہلے اپنے لڑکپن اور دور جوانی میں شرک و بت پرستی اور تمام مراسم میں شرک سے بالکل پاک اور منزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، خوش اتواری، دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو رہی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ چنانچہ ابن ہشام کی روایت میں یہ ہے کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگرانی فرماتے تھے، اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت، رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کامل ہو گئے، اور مروت اور حسن خلق اور حسب و نسب، علم، بردباری، راست بازی، صداقت، امانت، ان سب میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش، اخلاق رذیلہ، بری عادات و خصلت سے انتہا درجہ دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم الصادق الامین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف اور نائلہ دو بتوں کے نام کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، یہ زید بن حارث کہہ رہے ہیں۔ ایک بار میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان بتوں کو چھوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذرا سختی سے منع کرتے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام تھا۔ یہ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ 216۔ ایک مرتبہ ایک دعوت میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ قریش جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کے چڑھاوے کھانے سے اپنی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے نفرت تھی۔ خلاصہ یہ کہ تمام انبیاء کرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا سے ہی نہایت صالح طبیعت والے اور کفر و شرک اور ہر قسم کے فحشاء اور منکر سے پاک اور منزہ تھے۔ یہ مس اینی بیسنٹ ہندوستان میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کی پیشوا اور بڑی مشہور انگریز عورت ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت اور بزرگی قائم کی ہے، وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہم وطنوں سے الامین
یعنی بڑا دیانتدار کا خطاب دلوایا۔ کوئی صفت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل اتباع نہیں۔ ایک ذات جو مجسم صدق ہو، اس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی شخص اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہے۔